بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہم حروف مفردات میں سے سطر نمبر 3 جو ہے وہ پڑھیں گے۔ پہلی 2 سطور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پڑھ لی ہیں، تو آج جو ہے تیسری سطر میں سب سے پہلا جو حرف ہے یہ ہے زا۔ اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے کہ زا حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف میں سے ہے۔ سیٹی مطلب دیکھیں 3 حروف ہیں حروف صفیریہ میں سے، ایک زا، دوسرا سین اور تیسرا صاد۔ اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے کہ تینوں کی سیٹیاں علیحدہ علیحدہ ہوں گی انشاءاللہ جب سین صاد پہ جائیں گے، باقی ڈیٹیل اس کے اوپر جائیں گے، لیکن یہ پہلے زا کے متعلق دیکھیں اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے کہ زا جو ہے چاروں دانتوں کو ساتھ ملا کے اس طرح کی سیٹی کے ساتھ ادا ہوگا، یعنی زا زا زا۔ دیکھیں زا ساکن کو جب کسی متحرک حرف کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو آواز آئے گی از 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 از۔ چاروں دانتوں کو واضح طور پہ ساتھ ملانا پڑے گا، اس وجہ سے اس کو واضح طور پہ، اور اس چیز کا خیال کریں گے چونکہ یہ 2 حرفی تلفظ والا حرف ہے، اس وجہ سے اس کو 1 الف تک لمبا کرنا ہے۔ 2 حرفی تلفظ مطلب 2 حروف کا مجموعہ ہے، اس وجہ سے اس کو پورا 1 الف لمبا کریں گے۔ اس کے بعد ہے دیکھیں سین۔ سین حروف صفیریہ میں سے ہے باریک سیٹی کے ساتھ۔ جس طرح اکثر ہم بڑی گاڑیوں کے اندر سفر کرتے ہیں تو آواز آتی ہے نا، جب دروازہ کھولتے ہیں تو یعنی کہ پہلے تیز ہوتی ہے آواز، اس کے بعد کم ہوتی ہے۔ اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ جب بھی سین ادا کرنا ہے باریک سیٹی کے ساتھ ادا کرنا ہے، یعنی سین، اور اس کو پورا 3 الف لمبا کرنا ہے۔ یہاں پہ اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ سین 3 حروف کا مجموعہ ہے، سین یا نون کا۔ جب یا کے اوپر آواز آئے گی تو اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ آواز جو ہے ناک کے بانسے کی طرف نہ جائے، یعنی سین ایسے نہ ہو۔ اکثر طلبہ جو یہاں پہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ سین جب ادا کرتے ہیں تو یا کے اوپر جب آواز آتی ہے تو آواز کو ناک کے بانسے کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اس چیز سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے، اس وجہ سے اس کو پڑھنا ہے سین، سین نہیں سی۔ جیسے سیپ ہوتا ہے نا، سین یہ پہ سیپ پڑھنا، ہم نے یہ سمجھ لیں آپ نے سیپ پڑھنا ہے، لمبا کرنا ہے، پے کی جگہ پہ نون کر دینا، یعنی سین۔ دیکھیں جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی حرف ہوتا ہے اس کو 3 الف لمبا کیا جاتا ہے۔ مقداروں کو درست کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ ٹوٹل یہ 3 الف ہے نیچے سے لے کر یہاں تک، تو ہم نے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے۔ جب بھی ہم نے اس کو پڑھنا ہے، ایک ہم نے جو حصہ ہے اس چیز کا ہم نے خیال کرتے ہوئے، جیسے مثال کے طور پہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہاں سے ہم نے آواز کو یہاں تک لے کے آنا ہے ایسے، یعنی کہ زا، یہ 1 الف ہو گیا، زا۔ ایسے ہی جیسے پہلے ہم نے پڑھا تھا ہا، خو، مقداروں کا خاص طور پہ خیال کرنا ہے۔ ایسے ہی سین سے حرفی تلفظ والا حرف ہے، 3 حروف کا مجموعہ ہے، پورا 3 الف لمبا کرنا ہے، یعنی سین، یعنی کہ جو 2 حرفی تلفظ والے حروف کو ہم نے 1 الف لمبا کیا تھا نا، اس سے 2 گنا زیادہ لمبا کرنا ہے۔ اس چیز کا خیال لازمی طور پہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے سین کو پورا 3 الف لمبا کرنا ہے۔ اگر 3 الف لمبا نہیں کریں گے مقدار درست نہیں کہلائے گی۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے شین۔ شین حروف شجریہ میں سے ہے، زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اس چیز کو آپ نے کہنا ہے تفاشیر، یعنی پھیلاؤ کے ساتھ ادا ہوگا، یعنی اس طرح شین شین شین۔ اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے کہ شین 6 حرفی تلفظ والا حرف ہے، 3 حروف کا مجموعہ، شین یا اور نون کا۔ یہاں پہ اس چیز کا خیال کرنا ہے جب نون یا کے اوپر آواز آئے گی تو آواز جو ہے ناک کے بانسے کی طرف نہیں جائے گی۔ اس کے بعد ایک اور چیز آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے، 6 حروفی تلفظ والے وہ حروف جن کے آخر پہ نون اور میم آتا ہے، وہاں پہ ہلکا سا غننے کا ٹچ دینا ہے، یعنی کہ اس طرح، یعنی شین۔
اچھا چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے صاد. دیکھیں صاد بھی حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف میں سے ہے. اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے کہ صاد جو ہے چاروں دانتوں کو ساتھ ملا کے ہی ادا ہوگا. جیسے کہ پہلے حروف صفیریہ میں سے زا سین تھے نا, یہ دونوں ہم نے یعنی کہ یہ اس طرح کی سیٹی کے ساتھ ادا کیے, جبکہ یہ جو ہے باریک سیٹی کے ساتھ ادا کیا. یہ جو ہے نا خاص طور پہ اس کے اوپر توجہ کرنی ہے, اس کو پر سیٹی کے ساتھ ادا کرنا ہے, یعنی سو 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 چاروں دانتوں کو ساتھ ملا کے صاد صاد. تین الف پورا لمبا کریں, صاد. اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے کہ صاد جو ہے نا جب ہم نے پر سیٹی کرنی ہے تو آواز, اب دیکھیں اس کی اور اس کی یعنی زا سین صاد کی سیٹیوں میں فرق کیا ہے, اس بات کو آپ نے سمجھنا. یعنی کہ میں اب ایک دفعہ پڑھنے لگا, غور کیجیے. یعنی زا سین صاد, یعنی اس کی سیٹی اس طرح ہوگی, اس کی اور اس کی. امید ہے کہ بات کو آپ سمجھ ہوں گے. کوئی بھی حرف ہے نا اس کے نکھار کے لیے اس کو جو صحیح طریقہ ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے, اس کو نکھار کے ساتھ پڑھنا ہے, نہ کہ بس جلدی کاروائی ڈالی اور پورا کیا, اس طرح نہیں. دیکھیں اللہ رب العزت کا کروڑا شکر, رب تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم قرآن کریم کو صحیح لب و لہجے کے ساتھ سیکھیں. تو لہٰذا ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو جو اس کا حق ہے وہ ادا کرنا ہے. ہم نے صاد کو ایک تو 3 الف لمبا کرنا ہے, اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے. دیکھیں صاد 6 حرفی تلفظ والا حرف ہے, 3 حروف کا مجموعہ ہے, صاد الف اور دال کا, آخر پہ دال ساکن آ رہا ہے. اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے کہ 5 حروف ایسے ہیں جب بھی ساکن ہوں گے وہاں پہ خوب جماؤ کے ساتھ قلقلہ کیا جائے. قلقلہ کیا ہوتا ہے؟ آواز کا اپنے مخرج کی طرف لوٹنا. اکثر اس طرح ہوتا ہے نا کہ ہم دیوار کے اوپر گیند مارتے ہیں, جب دیوار کے اوپر گیند مارتے ہیں تو گیند واپس لوٹ کے آتی ہے. تو اسی طریقے سے جب دال ہے, دیکھیں اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ 5 حروف کون کون سے ہیں؟ قاف طا با جیم دال. قطب جدن اس کا ایک فارمولہ ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. جہاں پہ بھی یہ ساکن ہوں گے خوب جماؤ کے ساتھ یہاں پہ قلقلہ کیا جائے گا, یعنی جیسے اب 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 اق 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 اد اد اد. اسی طریقے سے یہ دیکھیں یہاں پہ صاد ایک تو سٹارٹ ہوگا پرسیٹی کے ساتھ اور آخر پہ دال کے اوپر خوب جماؤ کے ساتھ قلقلہ ہوگا, یعنی صاد. ایک تو 3 الف لمبا کرنا ہے, صاد پڑھیں. اچھا ایک اور چیز, اکثر طلبہ جو ہیں یہاں پہ, جس طرح ابھی بھی ایک طالب علم نے غلطی کی ہے, اس چیز کو دیکھنا ہے کہ یہاں پہ واو کی آمیزش نہیں, یعنی کہ سواد نہیں کرنا. دیکھیں سو دیکھیں اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے 3 حروف کے مجموعے کے ساتھ مل کے یعنی کہ بن رہا ہے صاد صاد الف اور دال. ان 3 حروف کا یہ مجموعہ ہے, یعنی واو بیچ میں ہے ہی کہیں پہ نہیں. اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے کہ اس کو صاد پڑھنا ہے, سواد نہیں پڑھنا. اکثر طلبہ یہاں پہ سواد پڑھتے ہیں, سواد نہیں. دیکھیں صاد صاد. اس کے بعد داد جو ہے حرف حافیہ میں سے ہے. یہ واحد حرف ہے جو ایک ہی مخرج سے ایک ہی یعنی کہ ادا ہوتا ہے. داد ادا کرنے کا طریقہ ہے, اکثر یہاں پہ طلبہ جو ہے نا اس کو زواد پڑھ جاتے ہیں, زواد نہیں پڑھنا, اس کو ہمیشہ داد پڑھنا ہے. اور اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے, داد جو ہے اوپر والی جو داڑیں ہیں رائٹ سائڈ کی, دائیں جانب کی جو داڑیں ہیں ان کی جو اوپر سے جو جڑیں ہیں نا, جہاں پہ یعنی کہ مسوڑوں سے جہاں سے داڑھ اگ رہی ہے, وہاں پہ زبان کی کروٹ کیا ہوتی ہے؟ ٹیڑھا حصہ جو ہوتا ہے, سائڈ والا حصہ جو ہوتا ہے, رائٹ سائڈ کی داڑیں ہیں اوپر والی, اور وہاں پہ زبان کی دائیں جانب کی جو کروٹ ہے اس کو پختگی کے ساتھ لگا کے پھر داد ادا کرنا ہے, یعنی دو دو دو. اس کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا اس کو ہم نے دو دو دو. واضح طور پہ آواز زبان جو ہے جا کے اپنے مخرج کے ساتھ پختگی کے ساتھ لگے, اس بات کو آپ نے سمجھنا, یعنی داد. یہاں پہ بھی دعاد نہیں ہوگا, واو کی آمیزش نہیں ہوگی, اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے. جیسے یہ صاد 3 حرف کا مجموعہ تھا, صاد الف دال کا, اسی طریقے سے یہ داد الف دال کا مجموعہ ہے. دال آخر پہ دال آ رہا ہے, دال ساکن ہے, اس وجہ سے واضح طور پہ
دال کے اوپر خوب جماؤ کے ساتھ قلقلہ بھی کریں گے۔ اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے کہ واؤ بیچ میں بالکل بھی آمیزش نہیں کرنی واؤ کی، یعنی دو 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 یعنی دود، اور منہ کھولنا نہیں، یعنی دود ایسے نہیں، دو دو دود دود۔ ایک ایک دفعہ تمام حروف دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ ز سین شین صاد دود۔ مقدار کا خاص طور پہ خیال کرنا ہے۔ ابھی بھی دوستوں نے پڑھا ہے تو لیکن مقداروں کا خیال نہیں کیا۔ اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے کہ مقداروں کا درست کرنا انتہائی لازمی ہے۔ جب انشاءاللہ آگے ہم مداد کا چیپٹر پڑھیں گے نا، اس حوالے سے کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں دین دنیا آخرت میں عزتوں بھلائیوں سے نوازے، اور رب تعالیٰ صحیح معنوں میں قرآن کریم کے ساتھ محبت کا جو معاملہ ہے وہ ہمیں پیدا فرمائے، تاکہ ہم شوق سے اس شمع کو دیکھیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ لہٰذا ہم نے اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور گھر میں جا کے اپنے عزیز و اقربا کو، گھر والوں کو، اہل خانہ کو بھی پڑھانا ہے، تاکہ ایک تو یہ ہمارا سبق درست ہو جائے، اور دوسرا حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق ہم بھی اس زمرے میں شامل ہو جائیں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام طلبہ اس چیز کا خیال کریں گے۔ اللہ رب العزت آپ تمام کی علم میں، عمل میں برکتیں وسعت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔